دیکھیں، جب وہ آپ کے وزیر موصوف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں جی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اسپیکر اور باقی لوگوں کی تنخواہوں میں 21 لاکھ کا اضافہ کر دو؟ وزیر اعظم ہاؤس کی گھاس کاٹنے کے لیے آپ 4 کروڑ روپے رکھ دو. آپ وہاں ڈسپینسری کے لیے کی دوائی پیناڈول رکھنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے رکھ دو. آپ وہاں پہ لوگوں کو خیرات ہمارے پیسوں کی سے ہی لے کے ہمیں خیرات دینے کے لیے 20 کروڑ رکھ دو. یا جی او آر میں اربوں روپے کے نئے کیا نام ہے بیوروکریسی کو بنگلے بنا کے دے دو. یا کیا کہتے ہیں 54 کروڑ روپے کی گاڑیاں لا کے آپ چھپا کے کھڑی کر دو گے کسی کی نظر نہ پڑے. یا 90,000 گاڑیوں کے جو روزانہ لاکھوں روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس، لیکن ویسے نہیں ہیں آپ کے پاس. اور وہ ویسے آپ یوٹیوب کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر 10 کیمروں سے اپنی ویڈیو بنواتے ہیں کہ اس طرح سے پانی میں کھڑے نظر آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی، تو اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس. وہاں پہ پیسے کم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو میں تو نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی اس طرح کی ٹھیک ہے. ران صاحب یہی معاملہ میں عمار صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. عمار صاحب پہلے ہمارے پاس وقت کم ہے تو یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک سائڈ کہہ دیتی تھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ سارے ایپیسوڈ ہو جاتی تھی، پھر خان صاحب بھی تردید کر دیتے تھے کہ جی ہمارے تو بندے ہی نہیں تھے. دیکھیے، یہ جو امریکہ میں احتجاج ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جتنی عزت امریکہ میں مل رہی ہے وہ بڑی تاریخی چیز ہے. ماضی میں کبھی ایسی تقریب جس میں کوئی اور مہمان بلایا ہی نہ گیا ہو اور اس لیول کی وہ تقریب ہو، وہ یوں لگتا ہے کہ یہ ساری بزم ہی فیلڈ مارشل کے لیے سجائی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے، اور ظاہر ہے اس کے ثمرات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کی صورت میں آئیں گے. اس کے ثمرات اس میڈیشن کی صورت میں آئیں گے جو پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس وہ ابیلٹی ہے. اچھا، جو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے انہوں نے احتجاج کرنا، ظاہر ہے اگر کسی شخص نے گالی دینی ہے تو اس کو گالی دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور امریکہ میں تو خیر بالکل نہیں روک سکتا. یہ کچھ 150 200 لوگ کہیں اکٹھے ہوں گے، ہنگامہ کریں گے، اور جیسے وہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بعد پولیس کی نگرانی میں ایک سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ ہنگامہ کریں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. لیکن کیا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے عمران خان جلدی جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ کیا اس کے لیے اس کی وجہ سے عمران خان کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی؟ اور یہ جو امریکہ میں رہنے والے ہیں یہ اپنے یوٹیوب چینلز کی کمائی میں اضافہ کریں گے اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور ہر سال کی طرح جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس سے بہترین بجٹ ہم نہیں دے سکتے تھے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بجٹ تقریر سے پہلے ہی یہ اعتراض اٹھا دیتی ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. لیکن عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، انڈسٹریلسٹ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اور کسان کی اس دفعہ بہت زیادہ نظریں تھیں کہ حکومت کیا بجٹ پیش کرتی ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ. سر اگر بجٹ کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی نظر میں اوورال یہ بجٹ کیسا ہے؟ جو اہداف رکھے گئے ہیں، خاص طور پہ ہم اہداف اچیو نہیں کر سکے، اگر ہم جی ڈی پی کی بھی بات کریں، کیا وہ اس وقت جو رکھے گئے ہیں وہ کتابی ہیں یا پھر درست ہیں؟ عام آدمی کے لیے سر اس بجٹ میں ہے کیا؟ جی، 2-3 سوال چھپے ہیں آپ کے ایک سوال کے اندر. میرے نزدیک بجٹ از لارجلی نیوٹرل، سلائٹلی ٹورڈز پازیٹیو. سلائٹلی پازیٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس میں کنسیشنز ہیں، ریلیف ہیں عام آدمی کے لیے، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے لیے. جتنی ہونی چاہیے تھیں، جتنی میری توقع تھی اس سے کم ہے، لیکن ریلیف ضرور ہے اس کے اندر. کوئی بھاری بھرکم قسم کا کوئی بہت بڑا کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ امپوز نہیں کیا گیا، کوئی بہت بڑی بھاری بھرکم قسم کی ریلیف بھی نہیں دی گئی. تو دیٹس وائی میں سمرائز اس طرح کر رہا ہوں کہ نیوٹرل اوور آل، سلائٹلی پازیٹیو. آپ نے سوال اٹھایا کہ عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے یا اس کو کیا ریلیف مل پائے گی یا کیا. دیکھیے، پچھلے 15 سال سے جو بجٹس آ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں 15 سال میں نے اس لیے کہا کیونکہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی، اور اس کے بعد بجٹ، وفاقی بجٹ بنانے والوں کے اوپر ایک بہت بڑی آئینی آپ سمجھیے کہ
جو ذمہ داری ہے، جو مجبوری ہے، وہ ہے کہ صوبوں کو 60%، تقریباً 60% جو ہے وہ وفاقی آمدن کا بانٹنا ہے۔ جی اب اس بجٹ میں وزیر خزانہ نے خود سے بتایا کہ وفاقی آمدن ہے 17,500 ارب، اس میں سے 8 یا 9,000 ارب جو ہے صوبوں کو، وہ سود کی مد میں سود مختص میں، یس کر دیا گیا ہے، اور باقی جو 7-8 ہزار ارب بچتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ جی تو اب سوچیے کہ اگر وفاقی حکومت اپنے 2 اخراجات کے بعد اپنی جیب خالی کر بیٹھتی ہے، اور اس کے باوجود آپ اور ہم یا کچھ اور لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے لیے کچھ کرنے والی ہے۔ دیکھیے وفاقی حکومت کے ہاتھ بندے ہیں، اور دونوں ہاتھ بندے ہیں۔ ایک ہاتھ بندہ ہے 18ویں ترمیم میں، اور دوسرا ہاتھ بندہ ہے جو سرکاری ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، وفدا، ڈسکوز ہیں، ٹاسکو ہے، ان کے نقصانات سے بندہ ہے۔ تو وفاقی حکومت سے توقع لگا کے بیٹھنا توقع لگانے والوں کی غلطی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں عام آدمی آج جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ 2.5 روپے کی آپ نے کاربن لیوی بھی میرے اوپر لگا دی، 78 روپے پہ آپ تھے، اور اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کو آپ نے لے کے جانا ہے 100 پر۔ سر جب یہ سب کچھ بڑھے گا، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کوسٹ بڑھ جائے گی، پھر جو مارکیٹ میں اجناس آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، پھل سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ریفارمز کی گئی ہیں اس بجٹ کے اندر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر خزانہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے تو شاید اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی؟ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریفارمز بیسڈ اپروچ ہے یا پھر ایک دفعہ پھر ریونیو بیسڈ اپروچ رکھی گئی ہے کہ ہم نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے؟ جی بنیادی طور پہ تو 15 سال سے جو بجٹ آ رہا ہے وہ ایک اکاؤنٹنگ بجٹ ہے، اس میں اعداد و شمار ہیں، اس میں پالیسی بہت کم نظر آتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی ہے۔ جی جو ڈبل ڈیجٹ ہوتی تھی، 25-26% ہوتی تھی، اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے۔ تو مہنگائی اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی جو شاید سال بھر پہلے بڑھ رہی تھی۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستانیوں کا مہنگائی کی شرح نہیں رہا، اصل مسئلہ ہے قوت خرید کا۔ جی اور وہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں جو مجموعی مہنگائی ہے وہ میرے تخمینے کے مطابق کوئی 65 یا 70% کی آئی ہے۔ اب 65-70% جو مجموعی مہنگائی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ کی اور ہماری عام پاکستانی کی جو تنخواہ ہے وہ 10-15% سے زیادہ نہیں بڑھی، اگر بڑھی ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قوت خرید مکمل طور پہ آپ سمجھیے کہ کیا میں لفظ استعمال کروں، اس کا ستیہ ناش ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ پھر اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جو ورلڈ بینک کی فگر دیتے ہیں کہ تقریباً 45% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی۔ جی تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس دینے کے بعد عام پاکستانی کی جیب میں کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں ہے۔ تو بے شک مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچھلے 25-30 سالوں کی کم ترین شرح ہو گئی ہے، لیکن جب آپ کی میری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا خرید پائیں گے؟